الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے سچائی سرچشمہ خیر۔ اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سچائی یا سچ، جسے عربی میں صدق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کا معنی صدق کا سچائی کرتے ہیں۔ عربی میں صدق کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ هو الإبانة عما يخبر به على ما كان۔ آسان تعریف جو اردو میں سچائی کی علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کی، اس کی خلوت جلوت کی، اور انسان کا ظاہر اس کے باطن کی تائید کرے، انسان کے افعال اس کے اقوال کی تائید کریں، یعنی انسان کا ظاہر اس کے باطن کی تکذیب نہ کرے۔ جو آپ باطن میں ہیں اس کو ظاہر کرنا، اس کے مطابق چلنا، یہ سچائی ہے۔ اگر انسان جو اس کے باطن میں ہے، جو اس کی نیت ہے، جو اس کے دل میں ہے، وہی ظاہر کرتا ہے، اسی کے مطابق اس کا عمل بھی ہے، تو ایسے انسان کو سچا انسان کہتے ہیں۔ اور اگر انسان کے دل میں کچھ اور ہے اور اس کا ظاہر کچھ اور ہے تو اس کو منافقت کہتے ہیں یا اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ منافقین کو منافقین اس لیے کہتے تھے کہ جو ان کے دل میں تھا وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اور جو ظاہر ہوتا تھا ان کا وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا۔ بظاہر وہ قسمیں بھی کھاتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، قسمیں کھاتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ولکن المنافقین لکاذبون، لیکن یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنے دل سے جو بات جس کو دل میں ظاہر رکھتے ہیں بظاہر اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو اسی چیز کو جھوٹ کہا گیا کہ جو انسان کے دل میں ہو، باطن میں ہو، وہ اس کو ظاہر نہ کرے، اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو۔ سچے انسان کو عربی میں
صادق کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں. صدیق مبالغہ اعلیٰ انتہائی درجے کا صدیق اور سچا انسان. اور صدیق کی تعریف جو علامہ جرجانی نے کتاب التعریفات میں کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ هو الذی لم یدع شیئا اظہرہ باللسان الا حققہ بقلبہ وعملہ. صدیق کون ہے؟ جو اپنی زبان سے جس بات کو ظاہر کرے تو اس کا دل اور اس کا عمل اس کی تصدیق کرے. یہ سچا انسان ہے. ہم ایمانیات میں پڑھتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں جن عقیدوں کا میں نے اظہار کیا، اقرار باللسان، میں زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہوں، اور تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. میرا دل اور میری زبان ایک ساتھ ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو اس تعریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سچائی ایک قول کی ہوتی ہے، ایک انسان کے فعل کی ہوتی ہے، اور ایک عمل کی سچائی ہوتی ہے. یعنی سچائی کا تعلق صرف زبان کے قول کے ساتھ نہیں ہے، عمل کے ساتھ بھی ہے، کہ ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو جو ہماری نیت ہے، جو ہمارے دل میں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے سچی ذات اللہ کی ذات ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی بات اور کون کر سکتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ سچی ہستیاں جو گزری وہ اللہ کے انبیاء گزرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بے شمار آپ کے خصائل بیان ہوئے، ان میں ایک ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصلت، وہ خوبی جس کا آپ کے دشمن بھی اعتراف کرتے تھے، وہ تھی سچائی کی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے نام سے مشہور اور معروف تھے. آپ کا جو تعارف تھا وہ سچائی تھی. اور سامعین محترم، یہ سچائی آپ کا تعارف اس طرح بنی کہ آپ کے دشمن نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی سچائی کی تعریف کرتے تھے. ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان گئے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہرقل نے پوچھا، مختلف باتیں پوچھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی پوچھی تھی کہ کیا اس شخص نے کبھی آپ لوگوں سے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اگر کہہ بھی، میرے دل میں آیا کہ اگر میں کہہ بھی دوں کہ میں اس نے جھوٹ بولا ہے، تو فرمایا کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کی، اس لیے کہ میری اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، میں ان کو جھوٹا کہنے کے بجائے خود جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا. لہذا وہ دشمن اور مخالف ہوتے ہوئے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے کبھی بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت میں لوگوں کو جمع فرمایا تھا، ان سے یہی بات پوچھی تھی کہ بولو میں نے کبھی تم سے کسی بھی وقت جھوٹ بولا ہے؟ سب کا یہی جواب تھا کہ کبھی نہیں. فرمایا کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہوگا، تو کیا اس بات کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں اس لشکر کو نہیں دیکھ رہی، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ آپ فرما رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. تو سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچائی کا مصداق بنے، صادق اور امین کہلائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو.
سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو. سامعین محترم، کہا جاتا ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن نجات دیتا ہے. اس بیماری، اس دوائی کی طرح ہے سچ کہ جو بظاہر کڑوی ہوتی ہے لیکن انسان جب اسے استعمال کرتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ دوائی بہت کڑوی ہے، مجھ سے نہیں پی جائے گی، پی لیتا ہے اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ جب میں یہ دوائی پیوں گا تو مجھے شفا ملے گی. اسی طرح انسان کو سچ کے بارے میں بھی یقین رکھنا چاہیے کہ سچ بظاہر کڑوا ہے، مجھے بظاہر نقصان دے گا لیکن حقیقت میں یہ مجھے کامیابی عطا کرے گا. سچ بولنے میں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی، کہ سچائی نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. بظاہر جھوٹ سے دنیا میں ہمیں کامیابی نظر آتی ہے، کچھ فائدے بھی ملتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمیں ہلاکت میں ڈالتا ہے. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوئے. کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے چھوڑی نہیں جاتی ہیں یا میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ کہیں میں ان میں سے ایک کر کے یا ایک کو چھوڑ دوں تو میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ کہنے لگا کہ 4 برائیاں مجھ میں ہیں. ایک یہ ہے کہ میں زنا اور بدکاری کرتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور یہ کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری کرنے کی مجھے عادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اور مجھ سے ایک بات کو چھوڑنے کا وعدہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے ہمیشہ سچ بولو گے، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. اب 4 چیزیں تھیں، اس کی 4 بیماریاں تھیں، اس کے اندر 4 برائیاں تھیں. وہ یہ کہ وہ شراب نوشی کرتا تھا، وعدہ خلافی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برائیاں اس نے گنوائیں، بدکاری کی. اب یہ ایسی چیزیں کہ ایک انسان جب ان کا عادی ہو جائے تو وہ بہت کوشش بھی کرے تو نہیں چھوٹتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پہ قربان، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ایمان لے آؤ لیکن ایک چیز کا مجھ سے چھوڑنے کا وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ہمیشہ سچ بولو گے، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں. اب اس نے وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کہتے ہیں کہ جب وہ شخص اپنی وعدہ کر کے کمٹمنٹ کر کے چلا گیا، اور جب اپنی تنہائی میں گیا تو شراب پینے کا موقع آیا تو اس نے سوچا کہ شراب میرے سامنے آ گئی لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے میں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اگر اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا تم نے شراب پی ہے تو مجھے سچ بتانا پڑے گا. میں کس زبان سے یہ کہوں گا کہ میں نے شراب پی ہے؟ تو ایسے کرتے باقی برائیوں کے بارے میں بھی جب وہ موقع آتا انہیں یہ خیال آتا کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا کہ میں سچ بولوں گا، تو میں کتنی بار جا کے وہاں غلط بیانی کروں گا. فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ اس ایک بات پہ جو میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا اللہ نے مجھ سے وہ باقی 3 جو برائیاں تھیں میری وہ بھی چھڑوا دی. اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو کہنے لگے ما احسن ما فعلت لما منعتنی من الکذب ان سدت ابواب المعاصی علی. اے اللہ کے حبیب، کیا خوبصورت آپ نے فیصلہ فرمایا میرے لیے
کہ جب آپ نے مجھے جھوٹ سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے برائی کے سارے دروازے مجھ پہ بند کر دیے. یہ ہے حکمت. ایک سچ اگر انسان بولنا شروع کر دے تو اس کی زندگی سے یہ ساری برائیاں اور یہ ساری جو کمزوریاں ہیں یہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی. سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے بھی آخرت میں جنتیوں کی بھی جو اعلیٰ درجے کی کیٹیگریاں بنائی ہیں، ان میں نبی ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی صدیقین اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے خاص درجہ رکھا جنت میں صدیقین کا. اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم شان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کی سچائی بہت فائدہ دے گی. سچائی، سچے لوگوں کو اس کی قدر یہ آخرت میں پتہ لگے گا کہ سچائی کتنی بڑی اللہ کی دولت تھی. اور اس کے مقابلے میں سامعین جھوٹ سچائی کا تضاد ہے. جس طرح سچے لوگ اللہ کو پسند ہیں، سچائی اللہ کو پسند ہے اور سچے لوگوں پہ اللہ نے اپنے انعامات کی، اپنی رحمت کی بارش کی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں جھوٹ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے اور جھوٹے لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں. کئی جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور جھوٹ کیا ہے کہ آپ کا ظاہر آپ کے باطن کی تکذیب کرے، آپ کا ظاہر آپ کے باطن کے خلاف ہو. جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے نہ ہوں، جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کہتے نہ ہوں. جو آپ کی خلوت ہے جلوت کچھ اور ہو، آپ کی تنہائی کچھ اور طرح کی ہو اور آپ کی جو محفل ہے وہ کسی اور طرح کی ہو. سچا انسان اور صدیق وہ ہے کہ جس کی ہر حالت ایک جیسی ہو. سامعین محترم، آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم تجارت کو لیں یا اپنی سیاست کو لیں یا اپنے معاملات کو لیں تو جھوٹ کا پلندہ ہے ہماری زندگی. ہم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جھوٹ کو اتنا بسا دیا ہوا ہے کہ سچ ہمیں اجنبی لگتا ہے اور سچا انسان اجنبی لگتا ہے. سچ کی ہماری زندگی میں پرسنٹیج بہت کم ہے، اس لیے ہم دن بدن پستی کا شکار ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو تاجر اگر وہ سچائی کے ساتھ معاملہ کر کے ایک دوسرے سے جدا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا کرتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ کا معاملہ کر کے ایک دوسرے سے جدا ہوں تو ان سے برکت چھین لی جاتی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکذب لیسود الوجہ، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی چہرے کی رونق چلی جاتی. اور ایک جگہ فرمایا الکذب ینقص الرزق، یہ جھوٹ جو ہے یہ انسان کے رزق میں کمی کرتا ہے. ہماری معیشت کی کمزوری کے بے شمار اسباب ہوں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا ہوا. ہم اپنے قول و فعل میں تضادات کا شکار ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر التاجر الصدوق الامین، جو سچا تاجر ہوگا وہ کل قیامت کے دن اللہ اسے انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا، صدیقین کے ساتھ. تو کتنی بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے، ایک حدیث میں فرمایا 5-6 چیزیں گنوا کے کہ مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تم مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، ہمیشہ سچ بولو گے. سامعین محترم، یہاں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ناپسند فرمایا کہ اگر ہم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچوں کو بہلاتے ہیں، ان کو بھی اگر ہم جھوٹ کے ساتھ کوئی بہلاوا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا.
ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، تو مجھے میری والدہ نے بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس بچے کو جو بلایا ہے تم نے اسے کیا دینا تھا؟ تو میری والدہ نے کہا کہ میں نے اسے کھجور دینے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے بلاتی اور اسے کچھ نہ دیتی تو تمہیں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا، جھوٹوں میں تمہارا شمار ہوتا۔ کیا کبھی اس درجے پہ ہم نے سوچا ہے؟ ہم خود یا ہماری مائیں بہنیں جب بچوں کے ساتھ یہ ہم اس معاملے، تو وہ ہے کہ ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ بچے کے ذہن میں شروع سے بیٹھ جاتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے ملنا تو کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہی بولا جانا ہے میرے ساتھ، اور وہ اس بچپن سے جھوٹ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جاتا ہے، اور ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم دغا بازیاں کرتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے انتہائی اہم ذمہ داری ہے ہماری، جب ہم بچوں کی تربیت کریں تو اس میں ہم جھوٹ سے اجتناب کریں۔ ایک موقع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے۔ ایکون المؤمن بخیلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم، ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن کذاب اور جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مومن اگر ہوگا سچا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہم سب دیکھیں، ایک ہے کہ کوئی عدالت ہمیں سرٹیفکیٹ دے، ہمارے دوست، ہمارا معاشرہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے کہ آپ بہت سچے انسان، ایک یہ ہے کہ ہمارا ضمیر یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے کہ آپ سچے انسان ہیں، تو اس دن انشاءاللہ ہم سچوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی، سچ کا ساتھ دینے کی، سچوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔